ایک امن کا گہوارہ بن جائے۔ باراک اوباما نے ایران کو پیغام دیا اور اس کے لیے انہوں نے سعدی کا مشہور مقولہ بھی کوٹ کیا۔ On the occasion of your new year, I want you, the people and leaders of Iran, to understand the future that we seek. It's a future with renewed exchanges among our people and greater opportunities for partnership and commerce. It's a future where the old divisions are overcome, where you and all of your neighbors and the wider world can live in greater security and greater peace. I know that this won't be reached easily. There are those who insist that we be defined by our differences. But let us remember the words that were written by the poet Sadi so many years ago. The children of Adam are limbs to each other, having been created of one essence. باراک اوباما، امریکہ کا ایران کو پیغام اور دیرپا امن کا پیغام، خطے میں امن کے لیے باراک اوباما کی یہ کوشش، اس پر ہم تبصرہ کرنے کے لیے کہیں گے۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے امریکہ کے ممتاز تھنک ٹینک مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ریسرچ اسکالر جناب ڈاکٹر فاروق حسنات سے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو آج بیان دیا ہے یہ ایک غیر معمولی بیان لگتا ہے، اس قسم کا بیان اور براہ راست خطاب ایرانی عوام سے کسی امریکی صدر کا اب سے چند ہفتے پہلے، چند مہینے پہلے ایک بہت ہی ناممکن سی بات لگتی تھی۔ آپ کے خیال میں یہ صرف پیغام ہے یا اس کے پیچھے باقاعدہ ایک سفارتکاری ہے یا اس کے بیک گراؤنڈ میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں؟ یہ ایک بہت سنجیدہ کوشش ہے کہ ایران کے ساتھ تعلقات نئے سرے سے استوار کیے جائیں، اور صدر بش نے جو اپنے 8 سالہ دور میں ڈیمیج کیا تھا ان کو ایکسس آف ایول کہہ کے ایران کو، اس کا ازالہ کسی طریقے سے ہو سکے۔ اوباما یہ اپنے صدارتی جو مہم تھی مکین کے خلاف، اس میں بار بار یہ کہتے رہے کہ ایران سے ہم بات چیت کریں گے، اور اس سلسلے میں ریپبلکن پارٹی ان کو تنقید کا نشانہ بھی بناتی نہیں۔ لیکن آج جو انہوں نے پیغام دیا ہے یہ اسی جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اپنی الیکشن کیمپین میں اس کی پاسداری ہے، اور یہ ایک نیا دنیا بنانے کی طرف بہت ہی اہم قدم ہے، کیونکہ ایران کا یہ شروع سے موقف رہا ہے کہ امریکہ صرف ہمیں دھمکیوں کی زبان سے ہم سے بات کرتا ہے، اور ہم نے جو ماضی میں کوششیں کی، خاص طور پہ صدر خاتمی نے آگے بڑھ کر امریکہ سے حالات کو معمول پہ لانے کے لیے کوششیں کی، اس کو صدر بش اور ان کی ایڈمنسٹریشن نے رد کر دیا تھا۔ تو اس سلسلے میں اوباما نے پہلا قدم اٹھایا ہے جو کہ ایرانی جتنا چاہتے تھے، اور انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے اور بہت ہی عوام کو بھی خطاب کیا ہے، ان کے جو قیادت ہے ایرانی اس کو بھی خطاب کیا ہے، پھر ایران کا جو ثقافتی معاملات ہیں جس سعدی کو انہوں نے کوٹ کیا ہے، اور پھر نوروز کے معاملے میں اسپیسیفکلی باراک اوباما نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ اب دھمکیوں کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ واضح طور پہ امریکہ کی جو پالیسی رہی ہے اس کو وہ ریورس کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ ایک نئے دور کی ابتدا ہو سکتی ہے۔ اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے، ایران میں صدارتی انتخابات ہونے ہیں، اور آپ نے نام لیا خاتمی کا، آیت اللہ خاتمی کا، وہ بھی صدارتی امیدوار ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں اس میں باقاعدہ ایک سوچی سمجھی یہ ایک انیشیٹو ہے جو باراک اوباما نے لی، اور میں دوبارہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس سلسلے میں آپ کے خیال میں بیک گراؤنڈ میں ایران اور امریکہ کے درمیان ڈائریکٹ انڈائریکٹ کوئی کانٹیکٹس چل رہے ہیں یا چل رہے ہوں گے؟ بالکل، امریکہ اور ایران کے درمیان بیک گراؤنڈ تعلقات کے سلسلے میں پیش رفت ہو رہی تھی، لیکن وہ اوباما کے ساتھ ہوئی جو صدر بش نے ان کوششوں کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ اس میں ہمیں دو چیزیں دیکھنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ عراق میں امریکہ یہ چاہے گا کہ وہ وائنڈ اپ کرے اپنی وہاں پہ کارروائی، اور وہاں سے اپنی فوجیں زیادہ سے زیادہ واپس بلائے، اور اس کے لیے ایران کا تعاون ان کو یقینی بنانا ہوگا۔ دوسری طرف 30,000 جو فوجی بھیجنا چاہ رہے ہیں افغانستان میں، اس سے افغانستان میں لڑائی میں زیادہ وسعت آئے گی، زیادہ شدت آئے گی، جس کے لیے ان کو ایک ایسا ایران چاہیے جو اگر ان کی بہت مدد بھی نہیں کر سکتا تو ان کی مخالفت بھی نہ کرے، اور وہ اس معاملے میں نیوٹرل رہے۔ تو یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو علاقائی معاملات ہیں دونوں جو امریکہ کے لیے نہایت اہم ہیں، جیسے کہ عراق اور افغانستان، اس سلسلے میں امریکہ کو ضرورت ہے کہ ایران کے ساتھ بہتر تعلقات بنائے۔ دوسری طرف پوری دنیا کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو صدر اوباما کا یہی نقطہ نظر رہا ہے کہ ممالک سے بات چیت کی جائے، ان کے ساتھ ڈپلومیسی استعمال کی جائے، اور امریکہ میں اب اتنی قوت نہیں رہی کہ وہ ہر جگہ جنگیں شروع کر دے اور ہر جگہ لڑائی جھگڑے کرے۔ تو یہ انٹرنیشنل ہم دیکھتے ہیں انوائرمنٹ میں، اور جو ریجنل ریکوائرمنٹس ہیں، جو امریکہ کی مجبوریاں بھی ہیں،
تو اس پس منظر میں بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر فاروق حسنات. تجزیہ کر رہے تھے غیر معمولی انتہائی اہم ڈیولپمنٹ. امریکہ کے صدر باراک اوباما نے ایران کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے. ایران میں آج قومی تعطیل ہے. ایرانی قیادت نے اس پر تبصرہ نہیں کیا ہے. آج ایران کے انقلاب کے رہنما آیت اللہ خامنہ ای نے جمعے کی نماز پڑھائی، لیکن اس میں اس پیش رفت کا ذکر نہیں ہوا ہے. لیکن ایرانی عوام نے جو ورلڈ میڈیا سے بات کی ہے، بین الاقوامی میڈیا سے بات کی ہے، اس میں اس کو بہت اچھی طرح سے سراہا گیا ہے. دوسرے مغربی قائدین نے، فرانس کے صدر نے، اس کے علاوہ جرمنی کی چانسلر نے، اٹلی کے وزیر خارجہ نے، سب نے اس کی بے پناہ تعریف کی ہے. اب ہم لیتے ہیں کمرشل بریک اور